وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. حالات اس بات کا نتیجہ دے رہے ہیں کہ انسان سے نہیں سنبھل پا رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں. فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا ایک وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة قليلا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه فيها طويلا. اللهم صل على محمد في محمد وعجل فرج. پھر قرآنی دعا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا على كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر. اسلامی تعلیمات بالمقابل سیکولر کے عنوان سے یہ ہماری گفتگو ہے اور یہ 9ویں کڑی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلامی قوانین، دین اسلام کے آئین، اس کو کمپیئر کریں ایگزسٹنگ سیکولر سسٹم. سیکولر سسٹم آج کا اتنا چاروں طرف چھا گیا ہے
خود مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا سیکولر ہے. یہ ہماری یعنی نتیجہ ہے. اسی لیے بہت ہی اچھا جملہ کہا تھا، نہیں معلوم ان کو حیات کی دعا مانگیں یا ان کی مغفرت کی. بہت بڑے عالم آغا موسیٰ صادر جن کو اغوا کیا گیا، خدا لعنت کرے تمام ظالموں پر انشاءاللہ. ان کا ایک بہترین مقولہ تھا اور پورے ایک تھیسس کے طور پر، مگر ایک جملہ ہو تقریباً ایک پیراگراف کے 2 حصے جو میرے سے مربوط ہیں اور جھنجھوڑ دیتے ہیں ہمارے ذہنوں کو. وہ یہ کہ کسی بھی قوم کو اس کے منطقی استدلال سے سمجھ سکتے ہیں لیکن کافی نہیں ہے. جس طرح سے درخت کو پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، کسی بھی قوم کے عملی زندگی سے پہچاننا چاہیے کہ وہ قوم کون سی. کتنا خطرناک جملہ. اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ اور اضافہ کیا ہے، اگر چوری ختم ہوئی، صداقت بڑھ گئی، امانت بڑھ گئی، بٹے بازی ختم ہوئی، برائیاں ختم ہوئی جامع سے، سمجھو کہ وہ قوم دیندار ہے. یہ ہمارے لیے خصوصاً تمام مومنین و مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے نتیجہ نکالیں. ہمارے پاس ہے کیا؟ دلائل کے لیے دیوبندی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، بریلوی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، سلفی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، شیعہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں. نتیجے کہاں ہیں؟ نتیجے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اللہم صل علی علماء اکرام کا اضافہ ہوا، نورانی محفل. خدا انشاءاللہ ان سب کو تمام مسلمانوں کو متحد رکھے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ بہت ہی قوی جملہ ہے، قوی اسٹیٹمنٹ ہے آغا موسیٰ صدر کا. اس پہ تمام کو کام کرنا ہے. کسی بھی قوم کو اس کے منطقی استدلال سے حق طور پر ثابت کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف اس کی منطق کے خلاف ہو، اس کی زندگی سے اس کا دین دنیا کے سامنے ثبوت کی حد تک نہیں پہنچ پاتا. کسی درخت کو ہم یہ آم کا درخت کہتے ہیں اس لیے کہ آم لگے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے درختوں میں کچھ لگے ہی نہیں ہیں. اس کا کیا ہوگا بھائی؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر امانت داریاں بڑھ جائیں، خیانت کم ہو، چوری کم ہو، دغل بازی کم ہو، برائیاں کم ہو، یہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کم ہو، تب پتہ چلتا یہ اسلامک ریپبلک ہے. ورنہ یہ ریپبلک ہے، اسلام سے کوئی واسطہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر بحث ہے اور بہت ہی خشک، لیکن کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے سطح میں آپ کے لائیں اور ہم فلسفی گفتگو سے پرہیز کریں، بالکل آسان لفظوں میں میں بھی سمجھوں، آپ کو سمجھا سکوں. کل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جس بات کی شریعت حکم دیتی ہے اس بات کو عقل بھی حکم دیتی ہے. یعنی شریعت عقلی ہے، عقل یعنی شریعت، شریعت یعنی عقل. اگر مولوی نہیں سمجھا سک رہا ہے تو اس کی کمزوری ہے.
لیکن شریعت عقلی ہے، نماز بھی عقلی ہے، روزہ بھی عقلی ہے، حج بھی عقلی ہے، زکوٰۃ بھی عقلی ہے، عقل سے مربوط ہے۔ جو بھی شریعت نے حکم دیا ہے وہ عقل سے مربوط ہے، عقل کو دخل نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ سورہ یوسف 108ویں آیت 12واں سورہ، یہ موضوع ہے ابتدائی کلام میں۔ حضرت یوسف کا قصہ سنانے کے بعد ذات پروردگار سرکار سے یہ کہہ رہا ہے، یہ نہج و منہج ہے تمہارا بھی، قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرتی، یہ راستہ ہے، یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، یہ میتھڈولوجی ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اندھے پن سے نہیں، علی بصیرتی، بصارت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ، علی بصیرتی۔ اور یہ طریقہ نہ صرف میرا ہے، انا ومن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا وہ بھی ظلم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنائے گا، کسی سے نماز نہیں پڑھوائے گا، تلوار سے نہیں چلائے گا، بلکہ اس کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ، دو ویپن تمہارے ہونا چاہیے، ایک وزڈم ہونا چاہیے، حکمت ہونا چاہیے، دوسرے موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، ایسا بولو کہ دوسرا بھی سن کے قبول کرے، کسی کو تکلیف دے تو یہ موعظہ حسنہ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ کل ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے قلمرو دین، ڈومین آف ریلیجن، اختیارات دین۔ عقل آیا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً عقل ساتھ ہے، قرآن نے بار بار عقل کو استعمال کرنے کو کہا، اور عقل ہی کے ذریعے سے وحی کی روشنی بھی ملتی ہے، نتیجے تک پہنچتا ہے۔ میں کیوں مانوں سرکار کو؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک عربین پیننسولا میں جہاں فی دلال مبین تھا، سویلائزیشن کا نام نہیں تھا، وہاں پر ایک شخص اٹھا، نہ کسی کالج میں گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ کسی کے سامنے اپنے زانوں کو طے کیا، نہ کوئی اس کا استاد تھا، لیکن وہ ایسے سائنسز بیان کیا۔ اب سائنس تھک رہی ہے مگر قرآن تھکتا نہیں ہے۔ جتنے بھی ایگزسٹنگ سائنس ہیں دنیا میں وہ سب قرآن سے ایکسٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، مسلمان سو رہا ہیں قرآن سے لیے گئے ہیں، اور بھی جتنے بھی آئندہ سائنسز آئیں گے وہ قرآن ہی سے آئیں گے۔ ہم نے قرآن کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، سمجھنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون کیف تحکمون؟ قرآن بار بار مسلمان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ہم لوگ سو رہے ہیں آرام سے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ سمجھیں، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین چیز کافی ہے۔ عقل کے ذریعے سے میں نے سرکار کو پہچانا، دلال مبین میں اس نے روشنی پیش کی، اور ایسی روشنی جو ہزاروں سال کے بعد بھی فریش رہے گی، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ایسی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کل کا سورج اور آج کا سورج ایک ہی ہے، نہ، کل کا سورج تو ایک ہی ہے لیکن اس کی کرنیں ایک نہیں ہیں۔ ہر روز ایکسپلوژن ہے، ہر سیکنڈ ایکسپلوژن ہے سورج میں، ہر سیکنڈ نئے کرن ہے۔ اسی طرح سے ہر لمحہ قرآن سے نئی روشنی ہے۔ قرآن حدیث میں ہے، سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی آیت سورج کے مانند ہیں۔ کیا معنی؟ ہر لمحہ۔ اسی لیے مفسرین علماء جو تفسیر آج 2000 سے زائد تفسیریں موجود ہیں، ہمارے پاس علامہ طباطبائی جنہوں نے خوبصورت تفسیر لکھی، فلسفر تھے،
قرآن سے قرآن کی آیتیں، قرآن سے قرآن کی آیتیں. اس کے بعد برادران اہل سنت کا نظریہ، شیعوں کا نظریہ، اس کے بعد اپنا فلسفی. یعنی پہلے قرآن سے قرآن، پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. برادران اہل سنت کی کیا تفسیر ہے ان آیات سے متعلق، اس کے بعد شیعوں کا کیا عقیدہ ہے اس سے متعلق، اس کے بعد اپنی فکر. اس کا نام ہے قرآن سے قرآن کی تفسیر. یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، رائے پہ نہیں ہے، قرآن سے قرآن. اس کے بعد اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو. سرکار اس زمانے میں دین کو پیش کر رہے ہیں جہاں دین کا نام نہیں تھا. نوجوانوں اچھی طرح سے ذرا سا ڈیپ میں جاؤ، اسٹڈی کرو. یہ برٹش، یہ ویسٹرن کنٹریز آج جو ہم پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر ہمارے آقا بن چکے ہیں، لعنت اللہ علیہم اجمعین، ظالم ترین اقوام ہیں. ان کے ظلم کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، کس طرح سے پینیٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ہماری دولت کو کھاتے ہیں، کس طرح سے ہمارے سروں پر مسلط کرتے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. سویلائزیشن، تہذیب و تمدن جو کچھ بھی ہے وہ قرآن و سرکار کا دیا ہوا صدقہ ہے. جو کچھ بھی ہے، چھوٹی سی مثال دوں گا. 150 سال پہلے کی تاریخ برٹش کی اٹھا کر دیکھیے. ان کو نہانا نہیں آتا تھا، نہانا نہیں آتا تھا. ٹب میں لیٹتے تھے اور جب میل نکلتا تو بتیاں نکلتی تھیں میلوں کی. تاریخ، ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. ہمارے پاس 1400 سال پہلے سال میں 150 سنت غسل ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ ہمیں کیا منہ چھڑانے لگے ہیں؟ یہ ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ انفیریئر جو کمپلیکس بن گیا ہے وہ بھی قرآن کے ناسمجھی کی بنا پر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ نیشن. قرآن کہتا ہے تم بہترین ہو، تم بہترین ہو، تم مسلمان ہو، تم بہترین ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں بہتر ہے؟ کہ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. 3 چیزیں، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، ایمان باللہ. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو بہتر ہیں. یہ 3 چیزیں نہیں. آج امر بالمعروف کا نام نہیں ہے، نہیں انل منکر کا نام نہیں ہے. سامنے پوسٹرز لگے ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں عورتوں کی بے حجاب پوسٹرز لگی ہوئی ہیں. سارے دیکھ رہے ہیں مسلمان بے شرم. دین سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. جو پوسٹر تم بے حجاب رکھے ہو، کیا یہ حجاب والی نہیں رکھ سکتے؟ کیا برش صرف عورت ہی کرتی ہے، مرد نہیں کرتا؟ کیا صابن صرف عورت ہی لگاتی ہے، کیا مرد نہیں کرتا؟ پہلے ہمیں سیکولر دنیا ہم کو بے حس بناتی ہے، پھر ہم پر حکومت کرتی ہے. اس بے حسی کو سمجھنا ہو تو تربیت دین کو سمجھنا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجهم. آیا عقل ضروری ہے؟ بہت ضروری. قرآن کی آیت ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ. اللہ، ایک آیت بس، ایک آیت، ون آیت انف. کون ہے ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو اعراض کرے، الگ کر لے؟ ملت ابراہیم حنیفم مسلمان، وہ حنیف بھی تھے، مسلم بھی تھے. ملت ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے پاس تمام ادیان کے جد ہیں حضرت ابراہیم. کون حضرت ابراہیم کو اعراض کرے گا؟ قرآن. الا من صفح نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. تو معلوم عقل ہمارے پاس اتنی آگے ہے. عقل آگے اسلام بتاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا، یہ ریزننگ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگر تم ملت ابراہیم تک پہنچنا چاہتے ہو، حنیف مسلمن تک پہنچنا چاہتے ہو، عقل بہت ضروری ہے. اور یہ عقل اگر ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کا سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ 2 حجتیں ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً.
ایک ظاہری حجت ہے، ایک باطنی حجت ہے۔ ظاہری حجت کیا ہے؟ انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اوصیاء کو اللہ نے بھیجا، علماء کو اللہ نے بھیجا، یہ مجلسیں، یہ خطبات جمعہ، یہ حجت ظاہری ہیں۔ حجت باطنی کیا ہے؟ عقل۔ 50% حجت ظاہری، حجت باطنی۔ عقل بہت اہم ہے، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو۔ آج ہم لوگ اسیس کریں مسلمانوں کی حالت کو، 1.8 بلین مسلمان، 1.8 بلین مسلمان، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کی ایک آیت پہ کام کرنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ متحد ہو جاؤ۔ میں نے یہاں پر اسی اسٹیج سے، اسی ممبر سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیان کر دیا 10 سالوں میں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جوانوں سے، اذان ہوئی فوراً چلے جاؤ مسجد میں، یہ نہ دیکھو کہ کس کی مسجد ہے، مسجد اللہ کی ہوتی ہے، نہ سنی کی ہوتی ہے نہ شیعہ کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد میں بٹورے کہاں سے ہو گئے یا بٹوارے کہاں سے ہو گئے؟ مسجد میں جتنا سیکولر دنیا آپ کو جدا کرنا چاہ رہی ہے، اتنی زیادہ شدت سے آپ مل کے بتاؤ تاکہ لوگ عادی ہوں۔ سنی ہمارے پاس پہلو میں ٹھہرے، ہاتھ باندھ کے پڑھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ جائے ہاتھ کھول کے نماز پڑھے تو ضرورت نہیں۔ امام خمینی نے کہا تم یہ بحث کر رہے ہو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کے، اور بعض دن تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے یونیورسٹیز میں یہ بنیادی جو غلطی ہے، تعلیم اسلام کو تعلیم سیکولر سے جو بہت ہی خطرناک لائن ہے اس کو ہٹا کر کے تعلیم دین کی طرف لانا ہے۔ میں یہاں سے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، ہر مکتب فکر والا اوپن کرے اپنے تعلیمات کو اور کہے جو بھی پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے آؤ ہمارے پاس۔ جی ایک دیوبندی اسکول میں بریلوی جا کر کے سیکھے، علم ہے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ایک شیعہ اسکول میں سنی جا کے سیکھے، ایک سنی اسکول میں شیعہ جا کے سیکھے۔ اوپن کرو ڈور کو، جہاں علم ہوگا لوگ کھینچتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب تک اپر لیول میں کام نہیں ہوگا لوور لیول میں کام نہیں ہوگا۔ اوپر لیول میں کام ہونا چاہیے، علماء کے درمیان یہ جو سمجھوتا ہونا چاہیے، مدرسوں میں اسکولز میں بغض و عناد کو نکلنا چاہیے، قرآن کی آیتوں پہ عمل ہونا چاہیے، بڑی جرأت مندانہ اقدام ہونا چاہیے۔ جیسے قبلہ یوسف صاحب بہت ہی ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ علماء سے ملاقات کریں، جائیں ان کے پاس، آئیں۔ جیسے علماء آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس برادران اہل سنت کی، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، خدا انشاءاللہ ان کو سلامت رکھے۔ یقین کر لیجئے کہ ہمیں بغض و عناد رکھنا دین کے منافی ہے، دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا، میں نے اسی جگہ بتایا تو سورہ انعام 6واں سورہ 122 آیت، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارنے والوں کو سب نہ کرو۔ سب کے معنی گالی نہ بکو، برا مت کہو، تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا بہترین سسٹم ہے۔ مثلا میں نے ایک پروڈکٹ بنایا، میں بزنس مین ہوں، پروڈکٹ بنایا، اگر تمام پروڈکٹ کو خراب کہوں تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میرے پروڈکٹ کی تعریف کرو، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ کون کیا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، خود بخود دل میں اترتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر تم نے کیا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ جیسے تم نے برا کہا الٹ کر تم کو بھی وہ برا کہیں گے۔ میں اسی پاکستان میں اتفاق سے ٹائم نہیں ہوتا، ایک ٹی وی اسٹیشن کھلا تو ایک صاحب ثابت کر رہے تھے کہ مولا علی نے شراب پی۔ استغفر اللہ رب۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شاید کسی نے گستاخی کی ہو کنہیں کی رہبروں کے خلاف،
اس کے عوض میں جیسے بال جائے گا ویسے ہی ریٹرن ہوگا. یہ سوسائٹی کا سسٹم ہے, تو ہمیں کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. اے قرآن کتنا خوبصورت ہے. چرچ میں جا کر کے مسیحی سمجھ رہا ہے بہت سکون ہے, سینیگاگ میں جا کر کے یہودی سمجھ رہا ہے بہت اس کو سکون ہوتا ہے, ہندو ٹیمپل میں جا کر کے سکون محسوس کرتا ہے, مسلمان مسجد میں جا کر کے سکون محسوس کرتا ہے, مومن مجلس میں آتا ہے سکون محسوس کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کذالک زینا لکل امت عملہم, ہر ایک کو اپنا اپنا پسند ہے. یہ عمل کی وجہ سے تمہیں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کی وجہ سے تم کو ملنا ضروری ہے. آج معاشرہ انسانی کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسانوں عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ صرف ایک کی عبادت کرو. آج کس کی عبادت سے باہر آؤ؟ سیکولر دنیا کی عبادت سے باہر آئے. کون ہے سیکولر دنیا؟ صرف 1% اور سیکنڈ ورلڈ میں سیکنڈ 2%. 2% ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں کس ذریعے سے؟ شہوتوں 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 شہوت. آنکھوں کی شہوت, زبان کی شہوت, کانوں کی شہوت. جوان کان میں لگائے ہوئے مدہوش ہیں, فی آذانہم وقر. ہمارے کان میں لگا دیا گیا کہ ہم کچھ اور نہ سنیں. یہ پرابلم ہے. اس سے اٹھنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے. صرف میں نہیں پتا 10 دن مجلسوں میں چلے گئے یا کہ جمعے کے دن چلے گئے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. مولویوں کے حوالے دین مت کرو, سب کی ذمہ داری ہے, صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. اب یہاں کہنے کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں. قلمرو دین انڈیا آج کل 2 پالیٹکس چل رہے ہیں, ہیٹ پالیٹکس, ٹیرر پالیٹکس. ہیٹ کو بڑھاؤ, ووٹ لو, کسی کے بغض کو بڑھاؤ. انڈیا میں کیا ہے, ہندوازم جو ہو رہا ہے, حالانکہ ہندو میں اتنے تفرقے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے قوم ہیں ان کے درمیان, لیکن وہ لوگ صرف ایک ہی ہیٹ, مسلمانوں کے خلاف ہیٹ. تو آج کا چلا ہوا یوگا کرو 1000 2000 20000 50000 آدمی جمع ہوئے, ماشاءاللہ سب لوگ سمجھے کہ او یہ چلے گا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, کچھ کم ہوئے, کچھ کم ہوئے. اب اس کے بعد جو 20000 تھے جا کر کے 200 میں ہو گئے, اس لیے کہ تم دین کی اسپرٹ اس میں لا نہیں سکتے. نماز جمعہ کے صفوں کو کوئی کم نہیں کر سکتا. یہ کیسے؟ یہ دین کی قلمرو ہے, حکومت دین ہے. ایک مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے, جوان اچھی طرح سے سمجھیں. ابو علی سینا کا نام سنا ہے آپ نے, ون آف دا اسکالر اور بہت ہی برائٹ اسکالر. ہم لوگوں کو چاہیے جیسے سرکار کی میلاد النبی آیا, صرف میلاد النبی میں میلاد النبی کے ساتھ ایک بڑے پوسٹرز لگائیں, مسلم سائنٹسٹ, ان کی چھوٹی چھوٹی ہسٹری بتائیں تاکہ بچوں میں پتہ چلے کہ حقیقت میں ہمارے پاس بھی اسمارٹ لوگ گزرے ہیں اور ہمارے پاس یہ ممکن ہے ہم بھی اس راستے کو اختیار کریں. آپ کو معلوم ہے میڈیکل سائنس کی جتنی بنیادی باتیں ابو علی نے سینا نے کی ہیں وہی باقی ہیں, اس کو چینج نہیں کر سکا. بلڈ پریشر سے لے کر کے بلڈ کے تمام تقسیمات کو, جتنی بنیادی باتوں کو ابو علی سینا نے کیا ہے وہی باتیں ہیں, وہ باقی اس سے ہٹ کر کچھ نئی چیز نہیں آئی ہے. ڈیولپمنٹ آپریشن وغیرہ میں آئے ہیں, لیکن بیسک تھیوری ابو علی سینا کی. ابو علی سینا مخ یعنی دماغ تھا, بہت زیادہ ذہن تھا. ان سے ایک صاحب کی دوستی ہو گئی, دونوں گاڑے دوست بن گئے. ایک دن دوست نے کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے, اتنا علم ہو گیا آپ کے پاس ماشاءاللہ, آپ ثابت کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں. سردیوں کا زمانہ تھا اور وہاں پر عموماً وہ اگیٹیاں چلتی ہیں دھوپ گرمی کے لیے تاکہ گرم ہو کمرے, چل رہی تھی. صبح نماز پڑھنا ہے, میرے دوست ذرا سا اس پہ ایک لوٹا رکھ دو پانی کا تاکہ وضو کرنے کے لیے ذرا اتنی سرد پانی سے نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا گرم ہو جائے. انہوں نے بستر پہ لیٹے لیٹے کہا میرے دوست کیا تم مجھے اٹھا رہے ہو اس سردی میں؟ میں نے کہا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ, صرف اتنا ہی کہنا تھا. لیکن صبح کی اذان جیسی اللہ اکبر ہوئی,
اس نے کمبل چھوڑی، فوراً گیا ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، کھڑا کر دیا کہ جو 1400 سال بعد اتنا اثر رکھتا ہو، میری 2 گھنٹے کی بات نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کا نام ہے قلمرو دین. دین کی حکمت کو سمجھیں، اس کو کیشن کریں. ہمارے پاس فریضہ ہے، اس کو کیشن کریں. یہ جو مجلس ہو رہی ہے، جو مجمع ہے کہ باقری کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ایک حسین ہے جس کی وجہ سے آیا، ایک حسین کی قربانی ہے جو اس نے بلایا ہے. اور ہر امام بارگاہ، ہر جگہ مسجد میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں یزید نے کہا تھا ہاں 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 ہاں، دیکھا کون کامیاب ہوا؟ امام نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر، ابھی پتہ چل جائے گا. اذان بھی اشہد ان محمد رسول اللہ. کہاں اب بتا کون کامیاب ہوا؟ تمہاری کوشش تھی کہ یہ نکل جائے. اب آئیے، نیوزی لینڈ میں صبح کی اذان شروع ہو رہی ہے، اور کینیڈا میں لاس بارڈر میں وینکوور میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے. ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی. ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، ہر لمحہ یا حسین ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل فرج. تو پریشانی کہاں پر ہے؟ قرآن مجید جس بات پر بہت زور دیتا ہے وہ استکبار. استکبر وکان من الکافرین. کون ہے؟ بہت اچھی طرح ہے میرے ساتھ آپ لوگ. ذرا آخر تک، جو آخری سب تک درود پڑھے محمد والے محمد. اللہ بہت اچھی طرح سے غور کریں. پہلا مستکبر شیطان. کیوں مستکبر؟ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. استکبر تھا اور استکبر تھا، غرور کیا، تکبر کیا. وکانا من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد. کیا چیز تھی جس نے تجھ کو منع کیا نماز سجدہ کرنے سے؟ بہت غور کیجئے اس آیت پر، ہر چیز پر بہت غور. آیات قرآن، آیات القرآن خزائن العلم، فکلما فتحت قرآنۃ ينبغي لك ان تنظر ما فيها. قرآن کی آیتیں علوم کا خزانہ ہیں، جب کھولو تو خزانے کو غور سے دیکھو. حدیث ہے، غور سے دیکھو، ایسے سرسری مت کرو. آیات قرآن ہے. ما منعک، کس چیز نے تجھ کو منع کیا؟ سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا خلقتنی. میرے ساتھ رہیے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. کس سے کرا؟ خدا سے. خدا سے. کون؟ شیطان. یعنی عقیدہ رکھتا ہے کس کو؟ خدا کو خالق. خدا کو خالق مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا؟ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. اس کے بعد خلقتہ، نہ صرف تو مجھے پیدا کیا بلکہ اس کو بھی، آدم کو بھی تو نے ہی پیدا کیا. تو اللہ کی خالقیت کا عقیدہ ہے، قادریت کا عقیدہ ہے. اللہ قادر ہے، خلق کر سکتا ہے. اللہ کو اللہ مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کہہ رہا ہے خلقتہ من طین، خلقتنی من نار، میں آگ سے، وہ مٹی سے. اللہ نے کہا فخرج. مالک اتنے اچھے موحد کو نکال کیوں رہا ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. خالقیت کا عقیدہ ہے، قادریت کا عقیدہ ہے، خالق مانتا ہے. اتنا خالص ہے کہ میں سجدہ صرف تجھ کو کروں گا، صرف تجھ کو کروں گا. اللہ نے کہا میرے ولی کو نہیں مانا تو مجھے نہیں مانا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہت کیجئے. تو نے مجھے پیدا کیا. اچھا، اس کے بعد عقیدہ اور کا تھا. انذرنی الی یوم یبعثون.
نہ صرف خدا کا عقیدہ ہے، روز قیامت کا بھی عقیدہ ہے. اس سے اچھا کیا مسلمان ہے؟ یعنی اللہ کو خدا مان رہا ہے، خالق مان رہا ہے، قادر مان رہا ہے، اور کہہ رہا تو مجھے مہلت دے. تو میں یہ بھی کہہ رہا کہ مہلت بھی اللہ دے سکتا ہے. اس سے زیادہ موحد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا نہ، میرا قانون ہے، جس کو میں بنا دوں اس کا ماننا تیرا ضروری ہے. اگر تو نے نہیں بنایا گویا تو نے مجھے نہیں مانا. میری ولایت یعنی سمبولک ہے. توحید اگر ولایت کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا مسلمانوں سے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہودی اور نصارہ کو تمہارے اولیاء مت بناؤ. اولیاء کے معنی کیا ہے؟ فرینڈ کیا ہے؟ کہ اسلام کہتا ہے کہ تم فرینڈشپ مت بناؤ؟ نہ، ہر ایک سے فرینڈشپ رہو، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے عزت سے کام آؤ. اس لیے کہ ریسپیکٹ دی ادرس. اسلام نے ہیٹ کا پروپیگیشن نہیں کیا. مگر یہاں اولیاء کے معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا ولی مت بنا. ولی کیا ہے بھائی؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اسکول سے آتا ہے لیٹر، یہاں پر لکھو سگنیچر کرو، سگنیچر آف دی گارڈین. یہاں گارڈین یعنی اس بچے پر جو قدرت رکھتا ہے، جو ولایت رکھتا ہے، اس کا سگنیچر ہو. ولایت کے معنی ہے گارڈین. یعنی توجہ کا اے مسلمانوں، یہودیوں کو مسیحیوں کو اپنا سگنیچر والا ولی مت بناؤ. وہ بولے تو مت سنو، میں بولے تو سنو. اللہ نے کہا میرا بھی سن نہیں سکو گے جب تک کہ میرے ولی کو نہیں پہچانو گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج 59 مسلم کنٹریز ہیں. کون ہے ان کے اولیاء؟ کون ہے ان کے اولیاء؟ کون سگنیچر کرے؟ کون ہم کو بنا رہا ہے؟ کون ہمیں اٹھا رہا ہے؟ کون ہمیں ہٹا رہا ہے؟ قرآن سامنے کہہ رہا ہے کہ ولایت کا احترام کرو. انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ. ورسول، رسول تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہم لوگ مکتب اہل بیت کے ماننے والے وہم راکعون میں تاریخی حیثیت سے علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا تھا مولا نے. وہاں سے ولایت. تو اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی. اللہ ولی، رسول ولی. اب سمجھنا ہو تو ابھی حال ہی میں نے کہا پرسوں کی مجلس میں بتایا تھا، بہت بڑے سنی علماء نے آج کل بہت خوبصورت بحث شروع کی ہے. غدیر ہوئی جس میں من کنت مولا ہم فہد علی مولا ہوا بیان کیا. طاہر القادری صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب، یہ علماء سبھی بیان کر رہے ہیں. یہ کتابیں ہیں، سیاستہ ہے، سب بھی یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے کہا من کنت مولا فہد علی مولا. یہ مولا کائے کے معنوں میں ہے؟ صرف دوست کے معنوں میں ہے. کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى بتا رہا ہے ولایت کے معنی دوستی نہیں ہے، سائننگ اتھارٹی. علی تمہارے اوپر سرپرست ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عجل حیدری. آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. ہماری پرابلم ہم لوگ ثابت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بیہیویئر میں جب تک نہیں آئے گا، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ ولایت نہیں آئے گی تو ولایت کچھ نہیں ہے. باہر نکلنے کے بعد اسی لیے کہ کونوا لنا شیئا ولا تکونوا علینا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. امام نے فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بن جاؤ، ذلت کا باعث نہ بنو. لوگ چلے تو کہیں مسلمان جا رہا ہے. جی صبح سے شام تک کتنے پروسیس چھین لیے جاتے ہیں عورتوں کے، کتنے ٹیلی فون چھین جاتے ہیں. کہاں ہیں؟ مسلمان ہیں. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. ہندو شاعر نے کہا، افسوس ہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا. ہاں جی قتل ہیں. اللہ اکبر. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا.
محمد الرسول اللہ پہ شک کرنے کے بعد اسلام کہاں سے رہا؟ جی محمد کو اگر رسول نہیں مان سکے تو پھر اسلام کہاں رہا؟ دین ایسا نہیں کہ میں سب کچھ کروں گا مسلمان رہوں گا، بے حجاب پھروں گی مسلمان رہوں گی مومنہ رہوں گی، نہیں ہے۔ داڑھی کو رکھنا پڑے گا، حجاب کو رکھنا پڑے گا، اور داڑھی کو بریک بنانا پڑے گا۔ جی صرف داڑھی رکھنا نہیں ہے، بریک بنانا ہے۔ جی ایک بزرگ جا رہے تھے، بڑی داڑھی تھی اور بیچارے کی بائسکل میں جو ہے ان کے بریک نہیں تھا۔ کالج چھٹا ہوا تو لڑکیوں کا ٹکر لگی کسی لڑکی کی، لڑکی نے شروع کیا بولنا، آخر میں کہا اتنے بوڑھے اتنی لمبی داڑھی، پھر یہ کیا ٹکر ہے؟ انہوں نے کہا کیا میری داڑھی بریک ہے؟ داڑھی بریک نہیں ہو سکتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وہ کانسیپٹ بریک ہوتا ہے اصول تعلیمات میں۔ میں خواہش کرتا ہوں کوشش کریں اسکول کی تعلیمات میں جو کیریکولم چل رہے ہیں اس میں توحید کا کیریکولم لائیں، بچپنے سے سکھائیں کہ بچہ تم بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ تمہارا کردار بہتر ہے، تم سچ بولتے ہو، تم برائیوں سے دور ہوتے ہو، صاف رہتے ہو، تمہاری لباس صاف ہے، تمہارا دل صاف ہے، یہ صاف رکھو۔ بچپنے سے 5 سال کے بچے سے کام کرو اور بتاؤ کہ ہمارا کیریکولم ہی سچا کیریکولم ہے، اس لیے کہ اس میں سیکولرزم نہیں ہے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ جھوٹے، اور اتنے جھوٹے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ ہے، جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ آج میڈیا کا جتنا کنٹرول ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ میڈیا کا کنٹرول ہے تو یہ جو لوگ بول رہے ہیں یہی سنیں۔ میڈیا میں کون بولنے والی؟ تمام ماشاءاللہ مسلم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بولنے والی ہماری بہنیں ہیں ماشاءاللہ۔ اتنا ایک صاحب میرے سامنے آیا، انہوں نے کہا مولانا حجاب کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا کئی فلسفے ہیں، کہ ایک فلسفہ میں بیان کروں، اور کیا ہے؟ نہ محرم نہ دیکھے، ہے نا بھائی؟ فلسفہ یہی نہ محرم نہ دیکھے۔ میں نے کہا ہاں بھائی ایک فلسفہ ایک فلسفہ یہ ہے کہ نہ محرم نہ دیکھا۔ مولانا آج کل ایسی میک اپ کر رہے ہیں کہ محرم بھی نہیں دیکھ رہا، ایسا میک اپ کر رہی ہیں کہ وہ محرم بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا جب کبھی محفل میں جانے لگتی ہیں تیار ہو کے میرے سامنے آتی ہے، کہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں، پہلے کیا بری تھی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سیکولر دنیا ہے، سیکولر دنیا اٹھا کر سائنٹیفک دنیا اٹھا کر کے دیکھیے، 20 روپے کی کریم بھی اتنی ہی ایفیکٹیو ہے، 200 روپے کی کریم بھی اتنی ہی ایفیکٹیو ہے، لیکن 200 روپے کی جو مڈل کلاس والے سمجھتے ہیں اچھی ڈبیا میں ڈالنے سے جیسی لگاؤں گی وہ جوان نظر آؤں گی۔ کیا ہے؟ ارے بھائی حقیقت میں تمہارے چہرے کو چمکانا ہو، رات میں شب کی 2 رکعت نماز پڑھو، ایسا نور برسے گا کہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ وعجل صلوات اللہ۔ میری مومنات سنیں بہت اچھی طرح، صرف مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوچیں کتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ۔ لپسٹک کا جو 10 روپے کی لپسٹک ہے وہ بھی اس کی قیمت بھی وہی کام کرتی ہے جو 200 روپے کی ہے، اور جو فرسٹ کلاس والے لوگ 1000 روپے کی جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں ہی اتنا ہی کام ہے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے۔ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کون سی کریم چلتی ہے؟ تم گورے نظر آؤ گے، ویسٹ میں کون سی کریم چلتی ہے؟ تم ینگ نظر آؤ گے۔ وہاں جوان کرنا چاہتے ہیں یا گورے کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ وضو کرو، وضو کرتے ہوئے پڑھو اللہم بید وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پروردگارہ میرے چہرے کو نورانی کر دے جس دن چہرے مردہ نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، صلی علی
جب آئینہ دیکھو جاتے جاتے گھر سے باہر ایسے ہی مت نکلو. حدیث میں گھر میں بھی اچھا ہونا چاہیے حالت, گھر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ بال بکھرے ہوئے, مجنون بنے ہوئے, جسم سے بدبو آ رہی ہے, بیوی بھاگ رہی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بیوی کو بھی سنورے رہنا چاہیے, اس لیے کہ وَلَا تُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ, اگر میک اپ کر سکتی ہیں تو صرف شوہروں کے لیے. قرآن کہہ رہا, مگر ہم بازار جانے کے لیے میک اپ کر رہے ہیں, اور وہ بھی میک اپ کر رہے ہیں. یہاں تک ایک صاحب محفل سے باہر نکلے, ایک صاحب آج بہن جیسی پلٹی, پریشان ہو گئے. اچھا بہن بنا لیا تم نے, زوجہ تھی وہ, پہچان نہیں پائے تھے جی. گھر بتاتی ہوں, اب یاد نہیں, ماں پتا چلے گا کون بہن کون کیا ہے. یہ حالت ہماری ہے, لیئر پر لیئر لگاتے چلے. کہاں پر ہم لوگ ہیں, کس مقام پر ہیں؟ کون ہے یہ سیکولر دنیا آپ کو یہاں پر کھڑا کی ہے کہ آپ اسی میں ملوث رہیں, روحانی قوتیں آپ کی ختم ہو جائیں, اور وہ لذت ہے. میں کہتا ہوں کہ میک اپ کی ہوئی 70 سال کی بڑھیا محفل میں داخل ہو, وہ فل میک اپ میں, سب لوگ کونیاں ماریں گے, ہاں آپ کی حالت دیکھیے آپ کی ایج میں یہ میک اپ. لیکن وہی 70 سالہ بڑھیا جس کے چہرے سے نور علم نکلتا ہو, نور تقوی نکلتا ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, سارا مجمع اٹھ جائے گا. یہ اقتدار دین ہے, یہ وہ اقتدار دنیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اجل فرج. اس لائن کو سمجھنا, آج 80 بلکہ 98% دنیا والے پریشان ہیں, جس میں سے ہائر پاپولیشن یعنی 42%, یو این او کی رپورٹ ہے میری نہیں ہے, 42% وہ ہیں جو فقر کی حالت میں رہتے ہیں. 42%. کون اس کا لوٹ رہا ہے, کون کھا رہا ہے ان کا؟ یہ سیکولر دنیا. ہمارے ہاتھ میں بندوق دے دیا ہے, ہمارے ہاتھ میں نفرتیں دے دیا ہے, ہمارے ہاتھ میں یہ دے دیا ہے. ہم لوگ نفرت کرتے مارتے رہیں, وہ اپنا وہ لوٹ ٹھیک کر کے اپنا کبا رہا ہے, اپنی ہڈیاں درست کر رہا ہے, اور اس کو بھی کچھ بچنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ کل بیان کروں گا. مگر اس خط کو کھینچنے کے لیے امام حسین نے کربلا میں یہی لکیر لگا لی تھی. کیا جنگ تھی امام حسین کی؟ کائے کے لیے؟ اقتدار کے لیے تھے. صاف اعلان کر دیا میں نہیں نکل رہا شرارت کے لیے, نہ فساد کے لیے. اگر کرنا تھا تو مدینے میں 2000 مسلمانوں کو جمع کرتے تھے, میں نواز رسول ہوں, تکبیر بولو, یا نعرہ تکبیر, وہ سب کچھ کرتے. نہیں چاہتا مدینے میں. ایک ایسا انقلاب لانا چاہتا ہوں نہ صرف سر جھکے, دل بھی جھک جائیں. زحمتیں تمام بہت اچھی طرح سے. غدیر کا اعلان کب ہوا تھا؟ 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا. سرکار کا پہلا اور آخری حج 18 ذی الحجہ. 18 ذی الحجہ سے 18 سفر, 18 محرم 1 مہینہ, 18 محرم سے 18 سفر 2 مہینے, 28 سفر یعنی 70 دن. غدیر کے 70 دن بعد سرکار اس دنیا سے چلے گئے. ہم سے پوچھتے ہیں کہ 70 دن میں کیسا ولایت بھول گئے؟ ہم نے کہا قرآن سے پوچھو بھائی. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے کہا موسیٰ میرے پاس آؤ, تمہاری مناجات مجھے بہت پسند ہے. یو اینڈ می, کوئی اور نہیں. ماؤنٹ سینائی, تم میرے پاس آؤ, تم بات کرے مجھ سے. اور جاتے جاتے حضرت موسیٰ نے کس کو حوالے کیا؟ ہارون سے کہا کہ پوری قوم سے کہا اس کی بات مانو, میں جب یہاں نہیں رہوں گا. اس کی بات جب مجھ سے مانو. چلے گئے سرکار, 30 دن کی عبادت میں لگ گئے حضرت موسیٰ. وہاں 10 دن ایکسٹینشن ہو گیا. ان کو تو معلوم نہیں تھا ایکسٹینشن وہاں ہوا ہے. 1 دن نہیں آئے, 10% چلے گئے. او موسیٰ کی تمام باتیں جھوٹ ہیں, آیا نہیں, وعدہ کیا تھا آیا نہیں. دوسرا دن 10 دن میں موحد کمیونٹی مشرک بن گئی. جب 10 دن میں موسیٰ کی قوم, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. شاه است حسین باد, شاه است حسین, دین است حسین. حسین دین ہے. کہاں سے دین ہے؟ وقال عیسی ابن مریم کونوا انصاری الی اللہ. میرے انصار بنو, میرے انصار بنو, میرے مددگار بنو. میری مدد کرو گے تم اللہ کی مدد کرو.
47 سورہ سرکار کے نام پر ہے سورہ، نام لوں گا تو درود پڑھنے پڑے گا، وہ سورہ میں ہے 7واں سورہ 7ویں آیت، ان تنصر اللہ، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، کیا اللہ محتاج ہو گیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کو، سارے سنی شیعہ سارے مفسرین بریکٹ میں کہتے ہیں ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب حسین کس مقام پر ہے؟ حسین شخص نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اس کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ حل من ناصر، اللہ بھی کہہ رہا ہے، حسین بھی کہہ رہے ہیں، حسین بھی اللہ کے لیے پکار رہے ہیں۔ تم اس کو لو، آ جاؤ یہاں پر، میری بات سنو۔ مگر دنیا نے بجائے سے کہ نواز رسول کی دعوت کو لبیک کہتے، وہاں پر پانی بند کر دیا انہوں نے۔ اور 7 محرم ہے، تاریخ کا اتنا خطرناک پہلو ہے کہ آج ہی سے پانی بند ہوا ہے۔ یہ کربلا، یہ ہمارے انسپریشنل فیکٹرز ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے کہ ہم سمجھیں۔ کل میں نے بتایا تو سنایا تھا، محدث دہلوی برادران اہل سنت کے عالم کس طرح سے عزاداری ہم کرتے ہیں۔ جناب ام سلمہ، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امام حسین پہ گریہ کر کے بتایا کہ اس پہ رونا سنت ہے، اس پہ رونا بدعت نہیں ہے۔ امام حسن زہر دیا گیا، جناب زینب پہنچ گئی، مجلس شریکت الحسین میں ہو رہی ہے۔ شریکت الحسین کے معنی کیا ہے؟ امام حسین کے ساتھ شریک رہنے والی۔ میں کہتا ہوں شریکہ پنجتن ہے، نانا گئے تو تھیں، ماں گئیں تو تھیں، باپ گیا تو تھیں۔ امام حسن جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے، زینب نے تشت رکھا، امام حسین قریب آئے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ امام حسن نے فرمایا یا ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تیرا دن اس سے بھی خطرناک ہے، میرا دن کچھ نہیں ہے، میری مصائب کچھ نہیں ہے، تجھ پہ جو گزرنے والی ہے وہ بہت قیامت ہے۔ دیر تک دونوں بھائی روئے۔ ارے بھائی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 سال کے بچے کو امام حسن نے بٹھایا اور یہ تعویذ باندھی، بیٹھا دیکھو جب کبھی مصیبت آ جائے تم پر، اس کو کھول لینا، پڑھ لینا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ روز عاشور آیا، عصر کا وقت قریب آنے لگا، قاسم سامنے آئے، مولا نے کہا نہ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت دینے والا نہیں ہوں۔ قاسم سننے کے بعد گوشے میں چلے جاتے ہیں۔ گوشے میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے روتے 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 ہیں، یاد آتا بابا کا زمانہ۔ بابا نے کہا تھا جب کبھی مصیبت آئے تو اس کو کھول لینا۔ کہتے ہیں قاسم اجازت چچا نہیں دے رہا ہے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہے؟ کھولا پڑھا، دیکھا اے حسین کربلا میں نہیں ہوں گا، میرا یہ نشانی ہے، اس کو بھیج دو۔ دوڑے ہوئے چچا جان دیکھے چچا جان دیکھے بابا نے کیا لکھا ہے۔ امام حسین نے دیکھا بھائی کی تحریر ہے، اے میرے بھائی حسین، اللہ رے غربت حسین۔ بھائی سمجھ رہا تھا اس کی مدد کی ضرورت ہے، میرا بیٹا حاضر ہے، اس کو میدان میں بھیج دو۔ امام حسین نے تیار کیا، کربلا کے میدان میں قاسم گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے سب سے بڑا پہلوان ارزق شامی، مشہور یزید کی فوج کا، رجس پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، قاسم نے ذبح کیا، دوسرے بیٹے کو بھی بھیجا، قاسم نے ذبح کیا، چاروں بیٹے ختم ہوئے، خود آ گیا میدان میں، خود بھی ذبح ہوا۔ پلٹ کر چچا کے پاس آئے، چچا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں دنیا کو بتا دوں میں کون ہوں۔ بیٹا تم جانتے ہو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے،
ایک مرتبہ سینے سے لگا ایک انگوٹھی دے، شاید اس میں منہ پہ رکھو تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ جاتے ہیں میدان میں، قاسم اکیلا کب تک لڑتا؟ دو ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، زخموں سے چور گرنے لگے، آواز دی چچا جان آخری سلام۔ ایک طرف حسین، ایک طرف ابوالفضل العباس، یہ غربت قاسم ہے۔ کسی کے لیے ایسا نہیں ہے، قاسم زمین پر ہیں، ادھر سے گھوڑے آنے لگے، ادھر سے گھوڑے آنے لگے، قاسم دیکھتے رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ حسین جب پہنچے، قاسم کے ٹکڑے ہو ماتم حسین یا حسین یا حسین۔